بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں درس قرآن کے لیے الشیخ حافظ عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالیٰ کو وہ آپ باب کے سامنے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال عز من قائل سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون۔ آج کی اس ملاقات کا عنوان جو احباب نے تجویز کیا ہے، اسلام اور جدیدیت۔ جدیدیت جسے ماڈرنزم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسے یہ بھی تعبیر دی جاتی ہے، بلکہ شاید آج کے عہد میں ہم ماڈرنزم سے آگے نکلتے ہوئے پوسٹ ماڈرنزم کے عہد میں داخل ہو چکے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوگی بجائے اس کے کہ ہم علمی، فنی، فکری اور فلسفیانہ گفتگو کریں کہ جو کچھ کو سمجھ آئے اور کچھ سے بالاتر رہے، ہم انہی کی اصطلاح کی بجائے قرآن مجید نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ جدیدیت کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ انسانی تاریخ نے بہت ساری تہذیبیں اٹھتی اور پھر دفن ہوتی دیکھی۔ یونانی تہذیب، پھر رومی تہذیب، پھر ڈارک ایجز یا قرون وسطیٰ اہل مغرب کی اصطلاح کے مطابق ان کے اوپر کچھ ایسے ادوار آئے مغربی علاقوں پر، ویسٹرن تہذیب اور کلچر پر۔ جب وقت کے پوپ نے اور وقت کے بادشاہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا، بظاہر انہوں نے بائبل کو مانا، لیکن بباطن
اپنی مرضی کے نظریات انہوں نے بائبل کے اندر داخل کیے، جو ان کو نظریہ اچھا لگا بائبل کے اندر داخل کرتے چلے گئے، اور آہستہ آہستہ ان کے خود ساختہ نظریات ان کے عقائد کی جگہ اتنے راسخ اور پختہ ہو گئے کہ انہوں نے اسی کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا۔ قرآن مجید نے اس طرف اشارہ کیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں لکھ رکھتے ہیں، پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پبلک کو انہوں نے اتنا اندھا کر دیا کہ جو پوپ نے کہا بغیر کسی نص، ٹیکسٹ، قرآن و سنت، بائبل، تورات، انجیل کے ریفرنس اور حوالے کے، اسی کو انہوں نے حرف آخر سمجھا۔ قرآن مجید نے اس بیماری کی بھی یوں تشخیص کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے درویشوں اور پادریوں کو اللہ کے علاوہ اپنے رب کے درجے پر، خدا کے درجے پر فائز کر دیا۔ بلکہ عیسائیت کے ہاں جب مذہب کا غلبہ ہوا تو ایک اور خرابی انہوں نے یہ کی، 3 خرابیاں خصوصی طور پر قرآن مجید نے گنوائی ہیں، فکری خرابی۔ پہلی خرابی، اپنی مرضی کے نظریات کو انہوں نے ایمان کا درجہ دے دیا، وقت کے چلن کو، حالات کے آئیڈیاز کو، حالات کی آئیڈیالوجی کو، وقت کے چلنے والے نظریات کو انہوں نے ایمان کا درجہ دے دیا، اپنے بڑوں کو انہوں نے رب کا درجہ دے دیا۔ عیسائیت جب اپنے عروج پر تھی تو ایک تیسری گمراہی انہوں نے یہ اختیار کی کہ ترک دنیا کا درس دیا، گوشہ نشینی کا درس دیا، دنیا سے اتنی نفرت پیدا کی کہ بعض خود یورپین مورخین کے مطابق گندا رہنا اور پانی کو ہاتھ نہ لگانا ان کے نزدیک درویشی کی علامت سمجھی جاتی تھی، کہ بڑا سینٹ ہے، بہت ولی ہے، بڑا بزرگ ہے، اور باقاعدہ جو ان کے بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کی بایوگرافی کے اندر یہ بات وہ لکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ 50 سال تک، 30 سال تک یہ نہایا نہیں ہے، یہ دنیا سے اتنا بے خبر ہے۔ بعض کے حالات میں یہاں تک لکھتے کہ اس نے مخصوص اعضاء، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ اپنے جسم پر کبھی پانی نہیں لگائے۔ ترک دنیا میں وہ اس حد تک آگے نکل گئے۔ میں صرف وہ حوالے دوں گا جن کی قرآن و سنت سے تائید ملتی ہے۔ قرآن مجید نے اس بدعت کو ہی بیان کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے اپنے اوپر ترک دنیا کی بدعت بنا لی، ہم نے تو انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہم نے تو ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا۔ وہ اس میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ اس دور کے ایک ولی نے جوانی کی عمر میں جب اس پہ ولایت کا نشہ چڑھا تو اس عیسائی ولی اور سینٹ نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا اور 27 سال تک اپنے گھر واپس ایک دفعہ بھی ملاقات کے لیے کسی کو موقع نہ دیا، حتیٰ کہ باپ اس کے غم میں مر گیا اور ماں اس کو ملنے گئی تو اس نے ماں سے ملاقات بھی گوارا نہ کی۔ 3 دن تک ماں اس کے دروازے پہ انتظار میں رہی اور اس نے باہر آ کر ماں کا دیدار بھی گوارا نہ کیا، اپنی اس بدعی نظریے میں کہ کہیں اللہ کی محبت میں کمی نہ آ جائے، اور ماں اس کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ تو صحیح بخاری میں ہے نا، وہ جریج جس کے دروازے پہ اس کی ماں آئی تھی،
اور وہ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا، اس نے اس کو پکارا تھا تو اس نے اپنے من میں سوچا تھا امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے، نماز ہے، دوسری طرف کیا کروں؟ تو ماں کی بات سننا اس نے گوارا نہیں کی تھی، اور اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی تھی۔ شادی نہ کرنا ان کے نزدیک ولایت کا بہت بڑا مرتبہ ٹھہرا، ترک دنیا ایک بہت بڑا مرتبہ ٹھہرا۔ مورخین نے یہ تجزیہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر ایک سختی، ایک تشدد اور وائلنس کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر، پھر ظاہر ہے جب ماں کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، باپ کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، اور آپ نے اسے دین سمجھا اور اسے رہبانیت سمجھا، تو ان میں تشدد کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان کے نظریے سے کسی نے معمولی بھی اختلاف کیا تو اس کی گردن اڑا دی۔ جب مغربی دنیا کے ساتھ مسلمانوں کا انٹریکشن ہوا، صلیبی جنگیں ہوئیں، ان کو ایک نئی دنیا ملی، نیا علم، نئی روشنی، نئی تہذیب، نیا تمدن، نئے نظریات ملے، تو اس دور کے پڑھے لکھے باشعور نوجوان ان کے ان متشددانہ نظریوں سے بیزار ہو چکے تھے۔ ہر ایک پوپ کو رب کا درجہ دینا، معافی بھی مانگنی ہے تو اس کے دروازے پہ آ کے اپنے گناہوں کو گنوانا، پھر ترک دنیا کا درس دینا، ازدواجی تعلقات سے بیزار ہو جانا، ماں باپ تک کو چھوڑ دینا، اپنے من پسند نظریوں کو کتاب اللہ کا درجہ دے دینا۔ تو جب مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، ان کے نوجوان مسلمانوں کے پاس پڑھنے لگے، دیکھنے لگے، ان کے نظریات، قرآن سے تعلق اور خوبصورت قسم کا ایک تہذیب اور تمدن اور کلچر، ثقافت، تو متاثر ہوئے مسلمانوں سے۔ جب انہوں نے جدید تحقیق کے نتیجے میں اپنے نظریات پیش کیے اور سابقہ روایات کو کچھ توڑنا چاہا، تو وقت کے پادریوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل کر ان کو سخت سزائیں دی، حتیٰ کہ بعض محققین کو یہ کہہ کر وہ سزائیں دیتے تھے کہ اس کا ایک خون کا قطرہ بھی زمین پر نہ بہے، خاموشی سے اور آرام سے اس کو سزا دی جائے۔ اور ان ظالموں کی عدالت میں جب یہ کہا جاتا تھا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے، نہ قتل ہو اور نہ خون کا قطرہ بہے۔ پھر وہاں سے جدید دور شروع ہوا، اور جدید دور وہاں کے نوجوان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو علم کے دشمن ہیں، سوچ کے دشمن ہیں، ریسرچ کے دشمن ہیں، تحقیق کے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے جو نئے ایک دنیا آباد کرنا چاہی، تو نئی دنیا کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول انہوں نے یہ رکھا کہ مذہب کو ہماری زندگی کے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ عیسائیت سے دشمنی تھی اور پورے مذہب سے انہوں نے دشمنی مول لے لی۔ دوسرا اصول انہوں نے یہ رکھا کہ بائبل کا، تورات کا، انجیل کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تیسرا اصول انہوں نے یہ رکھا، جتنی بھی روایات ہیں، خاندان کی روایات، مذہب کی روایات، جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں، مسلمہ اخلاقی اصول ہیں یا مورل ویلیوز اور اخلاقی قدریں ہیں، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نئے سرے سے اپنی زندگی کے اصول طے کریں گے۔ یہ جو 3-4 بنیادی چیزیں انہوں نے طے کی تھیں، اسی کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے اور جدیدیت کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر بھی آئے۔ میں مزید اس کی علمی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
قرآن مجید ہمارے پاس ایک عظیم ایسی کتاب ہے جو ایک ایک مسئلے کا ایسے تجزیہ کرتی ہے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے. اس کے اثرات کو ڈسکس کرتے ہیں. جدیدیت کا پہلا نظریہ، پہلا اصول اور پہلا اثر یہ تھا کہ کجا انہوں نے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی چیز پوپ کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی ہے. جو وہ کہے گا حرف آخر ہے اور اس کا فرمودہ ہی فرمانے باری تعالیٰ کا مقام رکھتا ہے. اب انہوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ ہر انسان بالکل آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے بولے، جو چاہے لکھے، جو چاہے سوچے، اپنے ایکشنز میں، اپنے معاملات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے احوال میں، اپنے تعلقات میں، اپنے معاملات میں آزاد ہے. کوئی نہیں ہے جو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی عائد کرے. وہی گویا کہ ماڈرنزم نے اپنے اندر لبرلزم کا ایک لبادہ اوڑھ لیا، آزاد خیالی کا، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکشن، ہر چیز کے اندر آزادی. آئیے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہم کتنے آزاد ہیں اور کتنے آزاد نہیں ہیں. اللہ کے قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور آپ کو اس نعرے کا کھوکھلا پن سمجھ آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کیا انسان پہ وقت نہیں آیا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اس کا تو نام و نشان نہیں تھا. 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کیا آپ کا کوئی نام و نشان تھا؟ دنیا میں کوئی تذکرہ تک تھا؟ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ، اپنے ارادوں کے ساتھ پانی کی بوند کے اوپر، بوند کے قطروں کے اوپر تمہارے نقشے بنائے، سیل بنایا، ایگ بنایا، زائگوٹ بنایا. اللہ رب العزت نے بنتر بنائی، بناوٹ بنائی، سجاوٹ بنائی، انگلیاں لگائیں، پورے لگائے، ناخن لگائے، ہونٹ لگائے، آنکھیں لگائیں، آنکھوں کے پیچھے 13 ملین لائٹ ریسپٹرز رکھے، زبان بنائی، زبان کے اوپر کو 30,000 قسم کے ذائقے خانے اور ٹیسٹ بڈز رکھے، کان بنائے، کانوں کا جو سننے کا لیول ہے، فریکوینسی لیول ہے، وہ سیٹ کیا. کتنا سنے گا؟ اگر یہ بہت تیز ہوتا تو اتنا تیز ہوتا، زمین پہ چونٹی بھی رینگ رہی ہوتی تو پتھروں کی طرح ہمارے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح آوازیں سنائی دیتی. اگر یہ فریکوینسی لیول اللہ رب العزت نے بہت کم رکھا ہوتا، ہمارے کانوں میں کچھ چیختا بھی ہمیں سنائی نہ دیتا. رب کریم کہتے ہیں کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ یہ سب اس انداز میں تمہیں تمہارے رب نے پیدا کیا؟ تم نے آنکھیں اپنی مرضی سے لگائی تھیں، ہاتھ اپنی مرضی سے لگائے تھے، پلکیں اور بھویں مرضی سے فٹ کی تھی، ماں باپ کا انتخاب تم نے مرضی سے کیا تھا، کس جگہ پیدا ہونا ہے مرضی سے انتخاب ہوا تھا، کتنی بہنیں ہوں گی، کتنے بھائی ہوں گے، یہ تمہاری مرضی تھی.
بچپن میں کتنی دیر رہوں گا، جوانی میں کتنی دیر رہوں گا، لڑکپن میں کتنی دیر رہوں گا، ادھیڑ عمر میں کتنی دیر رہوں گا، بڑھاپے میں کتنی دیر رہوں گا، زندگی کتنی جیوں گا، سانس کتنے لوں گا، صحت کتنی ہوگی، بیماری کتنی ہوگی، یہ تمہاری مرضی ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، تو رحم مادر میں پانی کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، تم انہیں پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ایک مقام پہ تو اللہ نے سمجھانے کی اخیر کر دی، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ اگر تم اتنے ہی آزاد ہو تو بھلا ایسے تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تم نے تو بڑی ترقی کر لی ہے، تم اتنے ہی آزاد ہو، اتنا ہی تمہیں آزادی کا شوق ہے تو تم ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ پیاری ماں کی ممتا رخصت ہو رہی ہوتی ہے، باپ کا چہرہ تم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ چہیتا اور لاڈلا بیٹا تم سے الوداع ہو رہا ہوتا ہے، وہ پیاری اور معصوم سی بیٹی اپنی اداؤں سمیت تم سے بچھڑ رہی ہوتی ہے، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو اس کی جان پاؤں سے نکلی، پنڈلیوں سے نکلی، رانوں سے نکلی، یہاں سے نکلی، یہاں سے نکلی، یہاں تک پہنچ گئی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم اس وقت سب دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن ہم تمہیں دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے اور تم مادر پدر آزاد ہو تو تم اسے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ترجعونها ان کنتم صادقین۔ تو جدیدیت کا پہلا نعرہ انسان آزاد ہے، اس معنی میں کہ اللہ سے بھی آزاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ نہ انسان اپنی آزادی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے جمع ہوا، نہ اپنی مرضی سے اس نے رنگ کا انتخاب کیا، نہ اپنی مرضی سے نسل کا انتخاب کیا، نہ اپنی مرضی سے ماں باپ کا انتخاب کیا، نہ اپنی مرضی سے اس نے لوکیشن کا انتخاب کیا، نہ اپنی مرضی سے اس نے زندگی کے سانسوں کا انتخاب کیا، نہ اپنی مرضی سے اس نے زندگی کے دورانیے کا انتخاب کیا۔ یہاں پیدائش بھی اللہ کے حکموں سے ہوتی ہے، رہتا بھی اللہ کے حکموں سے ہے، زمین بھی اللہ کی ہوتی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہوتا ہے، ٹن پھیپھڑوں میں ہوائیں جانے والی بھی اللہ کی ہوتی ہیں، سورج کی روشنیاں بھی اس کی ہوتی ہیں، چاند کی چاندنی بھی اس کی ہوتی ہے، تمہاری خوراک بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے، تمہارے جسم کی ساخت بھی اس کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے لہذا زندگی بھی اسی کے مرضی کے تحت گزارنی ہے۔ تو پہلا اصول اس لحاظ سے ان کا فاسد ہوا، اور یہ جدیدیت آج ناچ رہی ہے۔ آپ نے یہ بات سنی تھی، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کراچی کی گلیاں ہوں،
اور کراچی کی گلیوں، شہروں اور بازاروں کے اندر اس امت کی نام نہاد بیٹیاں گلیوں میں نکل کے کہیں میرا جسم میری مرضی، یہ جدیدیت کا اظہار ہے، یہ ماڈرنزم کے نعرے کا پہلا اظہار ہے۔ اسلام نے درمیانہ راستہ دیا، انہوں نے انسانوں کو مقید کر دیا تھا، پوپ کا غلام بنا دیا تھا، انہوں نے انسانوں کو مقید کر دیا تھا، سوچ پہ پابندیاں لگا دی تھیں، انہوں نے انسانوں کو مقید کر دیا تھا، طرح طرح کی جکڑ بندیوں کے اندر جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ رب کریم نے اور اس دین نے یہ پیغام دیا انسان آزاد ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کے بعد پھر تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت الفاظ کہے تھے، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، ان کی ماں نے جب ان کو جنم دیا تھا تو یہ آزاد پیدا ہو گئے تھے۔ یہ درمیان کا راستہ ہے۔ کرسچینٹی نے، عیسائیت نے ایک انتہا کے اوپر پہنچ کے انسان کو پابند سلاسل کر دیا تھا اور اس کی سوچ کو جکڑ کے رکھ دیا تھا اور اس کو پوپ کا غلام بنا دیا تھا اور انسانوں کو دیوتا اور رب کا درجہ دے دیا تھا، اور دوسری طرف لبرل لوگ آئے، ماڈرن لوگ آئے، ماڈرنزم کا نظریہ آیا تو انہوں نے اس کو بالکل ہی شتر بے مہار آزاد کر کے رکھ دیا۔ اسلام درمیان کا راستہ دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کے بعد انسان آزاد ہے۔ اللہ کے حکموں کو تو ماننا ہوگا، نہیں مانو گے تو آخر موت کے وقت تو تمہیں تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ میں آزاد نہیں تھا۔ دوسرا نظریہ جو جدیدیت میں پیش کیا وہ یہ نظریہ تھا سادہ الفاظ کے اندر کہ انسان چونکہ آزاد ہے تو آزاد ہو کے اس نے کرنا کیا ہے۔ دوسرا نظریہ انہوں نے یہ دیا کہ میکسیمم پلیئر آف لائف، زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز یہ انجوائے کر سکتا ہے اس کو انجوائے کرنے دو، یہ جیسے جینا چاہتا ہے جینے دو، جیسے رہنا چاہتا ہے رہنے دو، جس سے تعلق رکھنا چاہتا ہے رکھنے دو، جس سے توڑنا چاہتا ہے توڑنے دو، جیسے کرنا چاہتا ہے انسان کو بس کر لینے دو۔ اس کا کامل اظہار بد نصیبی کے ساتھ اس دور کے انسان نے اس وقت دیکھا جب 21ویں صدی کی اس دہلیز پہ ماڈرنزم اور جدیدیت کے مارے ہوئے ملکوں میں سے 50 ملکوں نے باقاعدہ بیٹھ کر یہ قرارداد پیش کی، اگر کوئی مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو، عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، مرد عورت سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو، عورت مرد سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس کو روکو، آزاد ہے نا وہ، جدیدیت کیا وہ آزاد ہے نا، تو جیسے اس کی مرضی ہے اس کو کر لینے دو۔ اللہ رب العزت نے اور دین اسلام نے کتنا خوبصورت نظریہ پیش کیا، اور یاد رکھیے جس کو آپ جدیدیت کہتے ہیں نا، اصل میں یہ جدیدیت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نعرے آج لگے ہیں، میں کہتا ہوں ہماری انسانی تاریخ میں قرآن مجید جو تاریخ کا تصور پیش کرتا ہے، قوم لوط سے زیادہ لبرل کوئی نہیں تھے۔ یہ جس کو آپ ہومو سیکسولیٹی کا نام دیتے ہیں اور لیسبین جیسے گندے الفاظ ڈکشنری کے اندر آپ نے اضافہ کر دیے ہیں، اور مرد کے مرد سے تعلق اور عجیب قسم کے جن کو تذکرہ کرتے ہوئے بھی پیشانی عرق آلود ہونے لگتی ہے، انسان شرمندہ ہونے لگتا ہے اور نکاحیں جھکنے سے لگتی ہیں اور کھل کے تذکرہ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے، یہ سارے نعرے جس کو تم جدیدیت کہتے ہو یہ جدیدیت نہیں ہے،
ان ناروں کو تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے پاؤں کے نیچے دفن کیا تھا۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ بڑی محفل میں اتنے آزاد خیال تھے کہ بڑی محفل کے اندر وہ کہتے تھے جناب لوط آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہمارے معاملات کے اندر آپ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو چاہیں گے کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر پابندیاں لگانے والے؟ باقاعدہ ان کے ڈیرے بنے ہوئے تھے، جس طرح آج کی اس دنیا نے نائٹ کلب بنا لیے ہیں، آج کی اس دنیا نے نوڈ قسم کی ریسز لگائی ہیں، جس طرح آج کی اس دنیا نے میراتھن ریس کو متعارف کروایا ہے، جس طرح آج کی دنیا نے ننگے اور برہنہ فنکشن متعارف کروائے ہیں، جس طرح آج کی اس دنیا نے ہومو سیکسولیٹی کے نعرے لگائے ہیں اور اس کو جدیدیت اور لبرلزم اور نئے نئے نظریات اور نئے نئے نام دے کے پرانی جاہلیت کو نئے لباس پہنانے کی کوشش کی ہے، امت اسلامیہ دھوکہ کھانے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ شعور دیا ہے۔ یہ کام تو قوم لوط کے دور میں جناب لوط ہی اس کے اوپر لعنتیں بھیج چکے تھے۔ تم کہتے ہو جدیدیت ہے، اس کو تو جدیدیت کہنا ہی نہیں چاہیے، جاہلیت ہے، رجعیت ہے، پرانے دور کی طرف، قبل از اسلام جاہلی دور کی طرف واپسی ہے، لیکن نئے انداز میں، نئے روپ میں، نئے لباس میں، نئے نعروں میں، نئے رنگ میں، نئے ناموں میں، نئی ٹرمینالوجیز میں، نئے اصطلاحوں میں، نئے آئیڈیالوجیز میں، نئی نظریات میں۔ جناب لوط علیہ السلام سمجھانے لگے، نوجوان فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے، ان کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑے، حتیٰ کہ جناب لوط نے دروازے بند کر دیے اور انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کے آنکھوں سے اندھا کر کے واپس کر دیا اور وہ یہ کہتے ہوئے واپس گئے تھے، یہ لوط کون ہوتا ہے ہمیں ہماری مرضیوں سے روکنے والا؟ ابھی ہم نہیں جا سکے ہیں، صبح ہم اس کی خبر لیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے اس پوری قوم کو اٹھایا، حتی سمع نباح کلابہم ونہیک حمیرہم، آسمان دنیا پہ ان کے کتوں کے بھونکنے، گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ آسمان دنیا تک لے جا کے اللہ نے اس پوری بستی کو الٹا کے پھر اللہ نے اس کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی، جس کو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے، اس کو اللہ نے کہا ہے اتباع الہوا، خواہشات کی غلامی، خواہشات کی پرستی، نفس پرستی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں علم کے باوجود جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ایک طرف وہ انتہا تھی عیسائیت کی کہ انہوں نے خواہشوں کو ختم کرنا یہ سمجھا کہ یہی اللہ کی عبادت ہے، حتیٰ کہ شادی پر پابندی، نہانے پر پابندی، تعلق پر پابندی، ماں باپ کی محبتوں پر پابندی، بیٹے بیٹیوں کی محبتوں پر پابندی، اور جتنا انسان خواہشوں سے آزاد ہوتا جائے اتنا ہی اس کو ولایت کا درجہ دے دیا گیا۔ جدیدیت آئی، جس کو آپ جدیدیت کہتے ہیں، قرآن اس کو جاہلیت کہتا ہے، چاہے وہ 21ویں صدی کی جاہلیت ہو یا قبل اسلام کی جاہلیت ہو۔ یہ جاہلیت جدیدہ آئی، ماڈرنزم کا دور آیا، لبرلزم کا دور آیا، فریڈم کے نعروں کا دور آیا، تو انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ انسان بالکل ہی آزاد ہے۔ اللہ کے دین نے یہاں بھی درمیان کا راستہ دیا کہ انسان اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اصولوں کے تحت، لیکن اصول کے تحت۔ جنس کی خواہش فطری ہے،
نیچرل ہے. جس نے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اس نے اس سے دشمنی کی، فطرت سے بغاوت کی. اور جس معاشرے نے بھی اس کو بالکل آزاد کر دیا وہ بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا. اللہ نے اس کا حل کیا بتایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو، 2 سے 3 4 1 شادیاں کرو، پاکیزہ زندگی بسر کرو. نہ صرف یہ کہ نکاح کی ترغیب دی بلکہ نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا بھی اللہ کے ہاں نیکی اور ثواب کا کام لکھا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، اپنی خواہش کو پورا کرنا کس طرح ثواب ہو جاتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ارائیتم لو وضعها فی الحرام، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ناجائز طریقے سے خواہش کو پورا کرتا تو اسے گناہ ہوتا؟ جی گناہ ہوتا. تو فرمایا جب اس نے جائز طریقے سے اصول کے تحت خواہش کی تکمیل کا راستہ اپنایا ہے تو اللہ اس کو ثواب بھی دیتا ہے. روس یہ تجربہ کر چکا. بچے جو ہے نا جدید دور سے بہت متاثر ہیں، ان کے ذہنوں میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کو اجازت دیتے ہیں بیٹے آپ پوچھا کریں، کوئی بات نہیں ہے، پوچھنا ان کا حق ہے، ان کو موقع دیں سوال کرنے کا، پوچھنے کا، ڈسکشن کا. ان پہ سختی نہ کیا کریں، یہ ہمارے پیارے بیٹے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے دیں. کہتے استاد جی کیوں پابندی ہے؟ ہم جہاں نکاح کرنا چاہیں، نکاح نہیں، جہاں تعلق قائم کرنا چاہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ میں پھر اس کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. روس نے یہ تجربہ کیا باقاعدہ طور پہ. کمیونزم کے دور میں یہ اعلان کیا گیا اور روس کے سرکاری ریڈیو سٹیشن سے یہ اعلان کیا گیا کہ نکاح کا ادارہ بھی لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے بنایا ہوا تھا. کمیونزم کی یہ ریاست اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد سارے نکاح ختم ہیں. جو جہاں چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جس سے چاہے آزادانہ تعلق قائم کر سکتا ہے. اس اعلان کے بعد باقاعدہ رشین سٹیٹس کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا. جتنے بھی سٹیٹ کے ملازمین افراد تھے، میاں کی جاب یہاں پہ ہے تو اس کی بیوی کو 500 کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر دور ملازمت کر دی تاکہ وہ غلط تعلق قائم کرنے پہ مجبور ہو جائیں. مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ روس کے ایک اخبار کا حوالہ دے کر باقاعدہ لکھتے ہیں کہ 20-25 سال کے بعد روس کی گلیوں میں بچے لاوارث ایسے پھرتے تھے جیسے پاکستان کی گلیوں میں کتوں کے بچے پھرتے. آپ اس نکاح کے ادارے کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اس طرح تو جانور بھی تعلق قائم نہیں کرتے جس طرح آج کے لبرل کر رہے ہیں، اور جس طرح آج کی دنیا اور جدید جاہلیت نے جو لوگوں کو سبق دے دیا ہے اور جو درس دے دیا ہے، وہ بھی کم از کم کوئی فیملی بنا کے چند روز تک اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں اور پالتے ہیں. جانوروں سے بدتر ہو گیا انسان. جدید تہذیب، جدید خیالات، جدید نظریات، جدید آزادی، یہ کیا ہے؟ جاہلیت ہے، حماقت ہے، بیوقوفی ہے. اس کے سوا اور کیا ہے؟ مجھے امریکہ کا وہ نوجوان کبھی نہیں بھولتا جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا. وہ کراچی میں شفٹ ہو گیا. ہمارے استاد محترم نے اس سے پوچھا بیٹے وہ امریکہ، وہاں کا صاف ستھرا ماحول اور وہ ایک دنیا کا مانا ہوا ملک، اور یہاں کراچی اور اس کی ڈسٹ اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ پریشان تو نہیں ہوتے ہو؟ اب اللہ نے اس کو سمجھ دے دی تھی نا باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے. کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو
پرابلم کیا ہوتی ہے. مجھے مسلمان ہونے کے بعد سمجھ آئی ہے پرابلم کیا ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور یہ ڈسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. تھوڑی سی محنت کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، لیکن جس پرابلم کے اندر میں مبتلا ہوں دنیا کا اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. میری عمر 30 سال ہو چکی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ماں باپ کی قدر سمجھ میں آئی ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں میں باپ کس کو کہوں، لیکن دنیا مجھے نہیں بتا سکتی میرا باپ کون ہے. جدیدیت کا دوسرا پھل یہ تھا جو اس نے دنیا کو دیا. پہلا پھل اس نے یہ نعرہ لگا کے دیا کہ تم آزاد ہو، جو چاہو کرو. دوسرا پھل اس نے یہ دیا کہ تم میکسیمم زندگی کا پلیئر، خوشی، مزے، انجوائے جیسے چاہتے ہو کرو، اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. اور یاد رکھیے یہ نعرہ بھی اسلام سے پہلے لگایا جا چکا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس نعرے کو اپنے پاؤں تلے دفن کیا تھا. امام طبری تاریخ طبری میں لکھتے جس صدی کے اندر اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تھے اس سے صرف 50 سال پہلے جو بیزنٹائن امپائر تھی، فارسی تہذیب تھی، پرشین کلچر تھا، ایران کا جو علاقہ تھا، یہاں پر باقاعدہ ایسے فلاسفر پیدا ہوئے تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا جس طرح انسان کو پیاس لگے تو وہ پانی پی سکتا ہے، انسان کو دھوپ کھانے کو دل چاہے تو سورج کی شعاعیں جہاں چاہے بیٹھ کے لے سکتا ہے، اور جس طرح انسان اگر گرمائش کی ضرورت محسوس کرے تو کسی بھی درخت کی لکڑیاں جلا کے آگ تپا سکتا ہے اور آگ حاصل کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان جس عورت سے چاہے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. یہ نعرہ اللہ کے پیغمبر کی آمد سے 50 سال پہلے اور 100 سال پہلے ایران میں باقاعدہ لگایا گیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا گیا تھا. امام طبری لکھتے ہیں بہرام چوبی جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یزدگر دوم جو ایران کا ایک اور بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کیا تھا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. کیا خیال ہے اس احمق شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. جدیدیت نے جو تیسرا تحفہ دیا نا وہ انڈیویجولزم کا تھا کہ یہ کیا خاندان ہوتا ہے اور یہ کیا سوسائٹی اور کیا معاشرہ. ہر انسان اپنے طور پہ انجوائے کرے، وہ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹ گزارے، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ گزارے. ماں کیا اور باپ کیا، بھائی کیا اور انکل کیا، ماموں کیا اور چاچو کیا، دادا کیا اور نانا کیا، یہ کیا مصیبتیں تم نے پالی ہوئی ہیں. ہر انسان اپنی انڈیپینڈنٹ آزادانہ انڈیویجول زندگی اس کو گزارنے دو اور اپنی آزاد مرضی سے گزارنے دو. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خاندانی نظام ٹوٹ کے بکھر گیا. جب بچے جوان تھے تو انہوں نے اپنی مرضیاں کی، والدین نے ان کو بیبی کیئر سینٹرز کے اندر داخل کروایا، اور جب والدین بوڑھے ہوئے تو بچوں نے ان کو اولڈ ہاؤسز میں داخل کروایا، اور فیملی سسٹم ایسا تباہ و برباد ہوا کہ انسان کو یہ محسوس ہوا کہ آخر میں انسان ہوں، کسی کے ساتھ باتیں کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھنا یہ انسان کی مجبوری ہے. تو اس کے لیے پھر سوشل میڈیا کی ایک مصنوعی دنیا متعارف کروائی گئی تاکہ انسان وہاں پہ بیٹھ کے اپنے بند کمرے میں اکیلا ہی آن لائن جہاں چاہے دل بہلا سکے.
یہ کس قدر کھوکھلا نعرہ ہے. انڈیپینڈنٹ تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان کو اتنی عمر دی جائے جتنی جناب نوح علیہ السلام کی عمر تھی، تاریخی روایات کے مطابق وہ 1050 سال، قرآن مجید کے مطابق 50 سال کم، تقریباً 950 سال ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر تھی. اگر کسی انسان کو اتنی عمر دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم اکیلے بیٹھ کے اپنے لیے ایک چپاتی کا انتظام کر لو، جب تک دوسرے انسان تعاون نہیں کریں گے، 950 سال بھی انسان محنت کرتا رہے اور اس کے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو ایک چپاتی بھی اکیلا تیار نہیں کر سکتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب تک آپ کے منہ میں روٹی کا ایک نوالا جاتا ہے تب تک 1000 انسان اس میں اپنی خدمات اور سروسز کا حصہ ڈال چکے ہوتے ہیں. زمین کو کاشت کرنا، اس کو نرم کرنا، اس میں پانی لگانا، اس میں ہل چلانا، اور ہل چلانے کے لیے پھر اوزار بنانا، اوزار بنانے کے لیے اس صنعت کو سیکھنا، اس صنعت کو سیکھنے کے لیے پھر مختلف قسم کے علوم کو حاصل کرنا، پھر ان کو حاصل کرنے کے بعد گندم کے بیج کو حاصل کرنا، پھر اس کی تیاری کے مرحلے، پھر اس کی نگرانی کے مرحلے، پھر اس کی کٹائی کے مرحلے، کٹائی کے لیے اوزار کے مرحلے، کٹائی کے بعد اوزار کے مرحلوں کے بعد پھر اس کی پکائی کے مرحلے، پھر پکائی کے لیے ہنرمندی اور پکائی کے لیے سامان کی تیاری، مختلف برتنوں کی تیاری، پھر اس کے لیے سالن اور یہ سارے انتظامات، یہ سارے آپ کاؤنٹ کریں تو یہ انڈیویجول، یہ جو نعرہ ہے انفرادیت پسندی کا اتنا فضول لگتا ہے کہ انسان اکیلا تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا، نہ ہی اکیلے زندہ رہنے کا کوئی مزہ آتا ہے. یہ تو ہم نے مصنوعی سی زندگی اپنائی ہوئی ہے. آلٹرنیٹ کے طور پر انہوں نے پھر سوشل میڈیا کے ایک مصنوعی زندگی سے انسان کو متعارف کروایا. ایک آخری چیز جو جدیدیت نے تحفے کے اندر دیا، انہوں نے یعنی نعرے خوبصورت لگائے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت، لیبل اوپر اچھے چڑھائے ہیں، خوبصورت چڑھائے ہیں تاکہ مارکیٹ میں یہ باطل نظریہ بکے تو صحیح نہ. اور یہ شروع ہی سے شیطان کا حربہ رہا ہے. جس درخت سے اللہ نے جناب آدم کو قریب جانے سے منع کیا تھا نا، شیطان نے اس درخت کا نام بدل دیا تھا، وہ شجرہ ممنوع تھا. اور شیطان نے کہا اللہ کی قسم جناب آدم تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو شجرۃ الخلد ہے، اس کو کھا لیں تو انسان ہمیشہ ہی زندہ رہتا ہے. تو نام بدلنا پرانی پالیسی ہے شیطان کی. جاہلیت کو نام ایسے دینا کہ خوبصورت لگیں، باطل نظریات کو نام ایسے دینا کہ اچھے لگیں. ایک خطرناک ترین چوتھا کام جو جدید دور کے اندر ہوا، بلکہ میں کہوں گا جاہلی دور کے اندر ہوا، اور جدیدیت نہیں جاہلیت جو نئے روپ کے اندر اختیار کر کے آئی، وہ ایک نیا روپ یہ تھا، نعرہ لگایا گیا ایکویلٹی، مساوات. اور اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے سب انسان برابر ہیں، اور اس کا مطلب اپنی مرضی کی سے یہ بیان کیا گیا کہ مرد عورت بھی برابر ہے. اس سے زیادہ کوئی بیوقوفی والا ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے جو گزشتہ مہینوں میں ہمارے اس مملکت اسلامیہ جمہوریہ اسلامی پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا گیا کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے مرد مانا جائے تو آپ اس کو مرد مانیں. ان کے نزدیک ایکویلٹی کا مطلب یہ تھا کہ مرد عورت برابر. دیکھیے الفاظ کا چناؤ بعض دفعہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے.
مرد عورت کی عزت برابر، مرد عورت کا مقام برابر، ان کے اوپر نمازیں برابر، دین کے احکام برابر، ان کے لیے ثواب برابر، ان کے لیے سزا کے احکام برابر، لیکن میدان عمل کے حوالے سے شریعت نے دائرہ کار کا اختلاف رکھا ہوا ہے۔ میدان عمل اور مینجمنٹ کی دنیا میں مرد اور مرد بھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں عبید الرحمن محسن کون ہوتا ہے، یہ بولی جا رہا ہے، مجھے بھی تو بولنے کا حق ہے، ادھر سے ایک بھائی بولنا شروع کر دے، ایک بھائی ادھر سے بولنا شروع کر دے، ایک بھائی ادھر سے بولنا شروع کر دے، آپ کہیں جی یہ ایکویلٹی ہے، یہ بول رہے ہیں تو ہم بھی تو بول سکتے ہیں، ہاں بول سکتے ہیں آپ، لیکن کیا مینجمنٹ کے اصولوں کے یہ مطابق ہوگا؟ اکرام کے اصولوں کے مطابق ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر کون ہوتا ہے، حکم چلانے والا، پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور پی این برابر۔ ان ظالموں نے جہاں اپنے ملٹی نیشنل ادارے چلانے تھے وہاں تو بڑی کلاسیفیکیشن کی، جہاں اپنے انسٹیٹیوشن چلانے تھے وہاں تو درجہ بندیاں کی، اور جہاں خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنا تھا وہاں مساوات کے نعرے کے نیچے انسانیت سے میں تو کہتا ہوں ماں کی ممتا چھیننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے مجھے مرد مانا جائے، تو جدید تہذیب بلکہ جدید بد تہذیبی یہ کہتی ہے کہ اس کو عورت مانے، وہ جو کہتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی دکاندار یہ کہے کہ میں نے جو دکان کے اندر یہ جو آلو رکھا ہے نا، اس کو آلو نہیں، میری مرضی ہے اس کو ٹماٹر مانے، اور یہ جو گوبھی ہے اس کو گوبھی نہیں، اس کو فلاں مانے، اور یہ جو تمہ ہے اس کو تمہ نہیں، اس کو آم مانے، جو آم ہے اس کو پتہ نہیں کیا مانے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ قرآن مجید کتنا خوبصورت وین دیتا ہے، وہ سادہ سادہ سی باتیں جو قرآن سادہ انداز میں سمجھا دیتا ہے، آج کے دور میں انسانوں کو وہ بھی سمجھ نہیں آئی ہے، اور قرآن سے دور ہو کے انسان کس حد تک گمراہ ہو جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جو عورت یہ کہتی ہے میں عورت نہیں ہوں، در حقیقت وہ اس معاشرے کی خیانت کر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی میں عورت نہیں ہوں، حقیقت میں وہ یہ کہہ رہی ہے میں ماں کی ذمہ داریاں نہیں اپنانا چاہتی، میں بہن بن کے نہیں رہنا چاہتی، میں بیٹی بن کے نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ اتنا احمقانہ اصول بنا دیں اور پارلیمنٹ کے اندر سے باقاعدہ اس کو پاس ہی کروا دیں، اس سے ملتی جلتی شکیں، تو اس امت کے لیے اس سے بڑی بد نصیبی کی اور کیا بات ہوگی۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ایک پانچویں خطرناک ترین چیز جو جدیدیت نے تحفے کے اندر تھی وہ یہ تھی خدا فراموشی اور آخرت فراموشی۔ یار دنیا ہے نا، اس کو جئیں، بعد میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور دنیا کا غلبہ انسانوں کی سوچوں کے اوپر ایسا ہوا اور اس قدر یہ دنیا حاوی ہو گئی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت الفاظ لکھے کہ اسلامی تہذیب کا جب عروج تھا تو اسلامی تہذیب نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آج جدیدیت یعنی آج کی جاہلیت کا جب غلبہ ہوا تو آج کی تہذیب نے یہ نعرہ لگایا جیب اور پیٹ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ نعرہ بھی وہ ہے جو مشرکین مکہ لگا چکے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے ہمیں جینے دیں۔ قرآن مجید نے اس کے برعکس یہ تصور پیش کیا، نہ تو ترک دنیا کا درس دیا اور نہ ہی بالکل دنیا پرستی کا درس دیا، بلکہ یہ درس دیا دنیا بقدر ضرورت انسان اس میں خوب ترقی کرے، لیکن اپنی آخرت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تم تڑپتی لاشیں تو دیکھو، 20 سال کے گبرو جوان مرتے تو دیکھو، 21-18 سال کی عمر میں اٹھتے ہوئے جنازے تو دیکھو. تم قبرستان میں تو جاؤ، اجڑے ہوئے ان دیار کو تو دیکھو اور خاموش شہروں کو تو دیکھو، اور پھر سمجھو کہ یہ دنیا اگر دنیا کی خاطر تم نے گزاری ہے تو تم دھوکے میں رہے ہو، تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا. اور اگر اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارا ہے تو جو دنیا قسمت میں ہے وہ بھی مل گئی ہے، اور آخرت میں اللہ نے جنت کا وارث اور مالک بھی بنا دیا ہے. اور اس دنیا پرستی کے اثرات آج کی اس دنیا کے اندر آپ عجیب و غریب دیکھیں گے. ایک نوجوان کو اگر دنیا کے لیے اٹھنا پڑے تو صبح کے 2:30-3 بجے میں نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا 300 لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں ویزا لینے کے لیے، اور پوچھا تو وہ ساری رات کھڑے ہو کے لائن میں گزار دیتے تھے اور دنیا کے کاموں کے لیے یس سر جی حضور. ایک وہ باس جو 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ دیتا ہے، بے شک وہ پرلے درجے کی انسلٹ کر کے رکھ دے تو آج کا نوجوان اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے اور لملیٹ رہتا ہے اور ماں باپ کی ایک بات بھی برداشت نہیں کرتا ہے. دنیا پرستی کا غلبہ اور دنیا برائے دنیا، یہ 5 قسم کے اثرات تھے جو مغرب سے ہمارے ملکوں کے اندر درآمد ہوئے اور جس کو جدیدیت کا نام دیا گیا. اور بدنصیبی کے ساتھ ہمارے ہاں یہ بھی ہوا کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ دین بھی ہمارے پاس رہے اور دنیا کو بھی ہم خوب انجوائے کریں، انہوں نے نوجوانوں کو دین کا حلیہ بگاڑ کے موم کی ناک کی طرح نعوذ باللہ بنا کے جیسے وہ چاہتے تھے دین کا نقشہ ویسے پیش کیا، اور اس کا حلیہ بگاڑ کے بدل کے رکھ دیا گیا. آئیے ہماری کامیابی، ہماری آخرت، ہماری نجات، ہماری سعادت، ہماری راحت، ہمارا سکون، ہمارا چین، ہمارا اطمینان، ہماری دنیا، ہماری آخرت اللہ نے اپنی کتاب میں رکھی ہے اور اپنے پیغمبر کی سنتوں میں رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالات جیسے بھی بدلیں، ہم حالات کے رخ کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے امت کے نوجوانوں آپ نے تو حالات کو بدل کے دین کے مطابق بنانا ہے. جدیدیت اس چیز کا نام ہے کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو نئے فتنے آ رہے ہیں، جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ایز اٹ از قبول کرتے جاؤ. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے ان میں سے جو دین کے مطابق ہیں ان کو قبول کرتے جاؤ، اور جو دین کے خلاف ہیں اپنے اندر ایسا ایمان، ایسی قوت، ایسا یقین، ایسا عزم پیدا کرو کہ ان حالات کا رخ بدل کے ان کو دین کے مطابق کرتے چلے جاؤ. اور انبیاء یہی محنت کرتے تھے، حالات سے مروب نہیں ہوتے تھے. اگر حالات سے مروب ہوئے ہوتے تو کوئی نبی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہوتا. انسانیت کی بدقسمتی یہ رہی ہے جو نبی بھی آیا حالات اس کے الٹ تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنی محنتوں کے ساتھ حالات کو بدلنے کی کوشش کی ہے، حالات کے دائرے میں بہنے کی کوشش نہیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ دنیا اس انداز میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری نگاہیں آخرت سے اوجھل نہ رہیں. ہم دنیا ایسے جئیں کہ جب اس دنیا سے ہم جائیں تو فرشتے ہمارے سرانے بیٹھے ہوں اور وہ ہمیں جنت کے محل دکھاتے کہہ رہے ہوں تو نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، تیرا رب تیرے اوپر بڑا راضی ہے، آجا وہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی اور ایسی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.